الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی عظمتوں سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کی خبر سنتے ہی مومن کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے صاف طور پر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا نام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ گناہوں کو جلانے والا اور روح کو پاکیزہ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت پیارا واقعہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک جہاد میں بہت آگے تھا اور وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص اس کے 1 سال بعد اپنی طبعی موت پر مرا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص جنت میں شہید سے بھی پہلے داخل ہوا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ جب انہوں نے یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس شہید کے بعد 1 سال اور نہیں گزارا؟ کیا اس نے دوبارہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور اس میں روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی نمازیں اور سجدے نہیں کیے؟ بس یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3925۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اس مہینے کو چنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس کا ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں کے فرق کی صاف نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ رمضان میں دنیاوی کام کم کر دیتے تھے اور سارا وقت قرآن کو دیتے تھے۔ ایک واقعہ ہے مغفرت سے محرومی کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے۔
بعد میں آپ نے اس کی وجہ بتائی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب میں ممبر پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، رسوا اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ سوچئے، اگر اس مہینے میں بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو پھر کب کروائیں گے؟ یہ تیاری کا وقت ہے، آنسوؤں سے اپنے گناہ دھونے کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان میں دعا مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا افطار کے وقت، انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2526۔ افطار سے پہلے کا جو وقت ہم دسترخوان کو سجانے میں گزار دیتے ہیں، وہ اصل میں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، معزز سامعین، رمضان آنے والا ہے۔ اس کی تیاری بازاروں سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی سے شروع کریں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت برائی سے صاف رکھیں۔ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اے ساری کائنات کے مالک، ہم تیرے گناہگار اور سیاہکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے مولا، ہم اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ اے اللہ، رمضان کی آمد ہے، رحمتوں کی گھٹائیں چھانے والی ہیں، مگر ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے پتھر ہو چکے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمارے ان پتھر دلوں کو اپنی یاد میں موم کر دے، ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا کر دے جو تیرے خوف سے، تیری محبت میں نکلیں۔ اے رب کریم، ہم نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، ہم نے تیری دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، ہماری زبان نے جھوٹ بولا، ہمارے کانوں نے غیبت سنی، ہماری آنکھوں نے وہ دیکھا جسے تو نے حرام کیا۔ اے پروردگار، آج ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے رب العالمین، سنا ہے کہ رمضان میں تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے مولا، کیا ہمارے لیے بھی تیری رحمت کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟ کیا ہم جیسے گناہگار کی بھی بخشش ہوگی؟ اے اللہ، ہمیں اس رمضان میں وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی نماز اور ایسی تراویح پڑھنے کی توفیق دے جو تیرے عرش تک پہنچے۔ اے مالک، ہماری ماؤں کو معاف کر دے، ہمارے والد کو معاف کر دے جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور آج اس قابل بنایا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ،
جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیبی راستے بنا دے۔ اے رب کریم، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اس رمضان میں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما، ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرما جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے مولا، اے رب کریم، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں رمضان کے آخر میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دینا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما، ہمیں رسوائی کی موت سے بچانا، ہمیں تڑپتے ہوئے نہ چھوڑ دینا۔ اے رب کریم، ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اے رب کریم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو کہا، جو سنا، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزا الله عنا محمدا وما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، اگر یہ تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو پلیز اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا، تاکہ ہو سکتا آنے والے رمضان میں جو غافل ہیں وہ رمضان کی قدر کرنے لگ جائیں۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہو سکتا کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہم نے اتنی باتیں بولی ہیں، اتنا کچھ بولا ہے، ہو سکتا آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر ایک چھوٹی سی بات پر بھی کسی نے عمل کر لیا تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، ہماری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، اور اس عمل کرنے والے کا ثواب ہم کو بھی ویسا ہی ملے گا انشاءاللہ جیسا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، ویڈیو پہ ایک لائک بھی کریے گا، اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ میری یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کو یہ بیان کیسا لگا، کہاں پر آپ کو کچھ غلطیوں کا احساس ہوا، کیونکہ ہم بھی ایک انسان ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئی ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والا بیان
آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان کی خصوصی دعاؤں میں اس گناہگار کو بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔